الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ قال لي النبي صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے فرمایا کہ کبھی بھی کسی بھلائی کو، کسی نیک کام کو تم حقیر مت سمجھو، خواہ بظاہر کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اگر نیک کام ہے تو وہ اپنے ثواب کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، جزا کے اعتبار سے بڑا کام ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ کبھی بھی ہرگز لا تحقرن، تاکید کا صیغہ ہے، ہرگز کسی بھی بھلائی کو، معروف کہتے ہیں ہر نیکی کو، ہر بھلائی کو، عام ہے تمام خوبیوں کے لیے، خبردار کسی بھی نیکی کو کمتر نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اگر ملو تو یہ بھی نیکی ہے۔ آپ بتا سوچیے، اسلامی اخلاق کی تعلیمات میں سب سے پہلا امپریشن آدمی کا آدمی پہ اس وقت پڑتا ہے جب وہ کسی سے ملتا ہے۔ اگر آدمی روڈ ہے، خشک ہے، ڈرائی ہے، تو اس سے مل کے خوشی نہیں ہوتی کسی کو، لیکن آدمی اگر مسکراتے ہوئے چہرے سے، کشادہ پیشانی کے ساتھ، خندہ روئی کے ساتھ کسی سے ملتا ہے تو سامنے والے کو ایک فطری خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور آقا نے ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، کسی مومن کے دل میں خوشی کا داخل کرنا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ بہت سے لوگ شاید اس کو زہد کا، تقویٰ کا حصہ سمجھتے ہیں کہ وہ انتہائی خشک لب و لہجے کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط ہے، اسلامی اخلاق کے خلاف ہے۔ آپ اگر کسی انسان سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، کشادہ روئی کے ساتھ، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ ملیں گے تو اس کا اثر آپ کی طبیعت بھی پڑے گا اور سامنے والی پڑے گا۔ یہ اسلامی اخلاق کی بنیادی قدریں ہیں، لیکن ہم ان سب کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ شاید مغرور ہونا، اکڑا ہوا ہونا، اس کو معاشرے میں لوگ بڑائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مگر آقا دو جہاں حضور رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے، خواہ وہ بچے ہوں یا بوڑھے ہوں، کوئی بھی ہو، غریب ہو یا امیر ہو۔ آپ کے ملنے کا انداز یہی تھا کہ ہمیشہ آپ انتہائی کشادہ روی کے ساتھ، انتہائی خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے تھے۔ اور کیوں نہ ملتے؟ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف ہی لائے تھے اخلاق حسنہ کی تعلیم دینے کے لیے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں بعثت
لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاق، مجھے اس لیے اللہ نے بھیجا ہے، نبی بنا کر کے مبعوث کیا ہے کہ میں اخلاق کی تمام قدروں کو مکمل کر دوں۔ کیا کام مقصد ہے مکمل کرنے کا؟ تمامی انبیاء کرام اخلاقی تعلیمات لے کر کے آئے، مگر جس قدر منظم زندگی کے ہر شعبے سے متعلق اخلاقی تعلیمات کا نظام ہمارے ہاں اسلام میں اللہ کے رسول نے فرمایا کسی اور نے نہیں۔ کسی پیغمبر کے ہاں 10 باتیں بتائی گئی ہیں، کسی کے کچھ اور بتائی گئی ہیں، مگر اسلام کا پورا نظام اخلاق ہماری پوری زندگی کا حاوی ہے۔ کسی سے ملنا ہو، معاملہ کرنا ہو، کاروبار کرنا ہو، ڈیلنگ کرنی ہو، معاہدہ کرنا ہو، ایگریمنٹ کرنا ہو، کسی محفل میں جانا ہو، کہیں بیٹھنا ہو، دسترخوان بیٹھنا ہو، سلام کرنا ہو، اس کا جواب دینا ہو، بیمار کی مزاج پرسی کرنی ہو، اس کی خیریت معلوم کرنی ہو، پڑوسی کا حق ادا کرنا ہو، اس کی ضروریات پورا کرنا ہو، کوئی ایسا شعبہ زندگی نہیں ہے کہ جس میں اخلاقی تعلیمات کا احاطہ نہ کیا گیا ہو۔ اس لیے فرمایا کہ میں تو اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاقی قدروں کو مکمل کر دوں۔ یہ بھی فرمایا اور قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا گیا وَإِنَّكَ لَخُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر یوں تو سبھی پیغمبران کرام اخلاق حسنہ کی تعلیم دینے آئے ہیں، مگر آپ خلق عظیم پر ہیں۔ آپ کے اخلاق کی عظمتیں قیامت تک مسلم رہے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور سید عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کو اپنائیں اور زندگی کسی بھی شعبے میں اس سے دور ہونے کی کوشش نہیں کریں۔ جتنا آپ اخلاق حسنہ کو اپنائیں گے اسی قدر زیادہ ایمان کے اعتبار سے مکمل ہوں گے۔ فرمایا گیا کہ اکملکم ایماناً احسنکم خلقاً، تم میں سب سے بہتر ایمان والا مکمل وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہو۔ اس لیے آقائے دو جہاں جو معلم اخلاق ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں ہر معاملے میں ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہوگا۔